مزار کی طرف گیا، بعد ان سے اٹھ کر جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، گئے گزرے مسلمان کاہل ہو گئے کہ جب سب کچھ ہونا ہی ہونا تو بیٹھ جاؤ۔ مسلمان جو تھے دلیر ہو گئے کہ چھلانگ لگاؤ، آدمی مرنا تو مر جائیں گے، نہیں مرنا نا کچھ نہیں بنے گا۔ ان کو تقدیر نے شہباز کی طرح دلیر کیا تھا، ان کو کووں کی طرح سست کر دیا۔ مگر یہ مطلب اس دور میں جاری ہوا، واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جب بنو امیہ نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا، تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ بے خطا ہے، جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے میں لینا کہ تو سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو، بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو کس طرح، اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے، وہ یہ مانا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے، وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر رہے، اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر، جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کو اگر کوئی برا کہتے نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے، بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم تھے ویسے، بالکل جھوٹ بول رہے۔ یہ حضور نے بالکل ہی فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے، چل رہے ہیں۔ اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزتی کے مطابق ہو رہا، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ نہیں کوشش کرنی چاہیے، بھائی تم اللہ سے ٹکر رہتے ہو، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف، کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے پاس ہے کیا کیا نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، ہم نے یہ پتہ کرنا چاہیں کیا لکھا، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم وہ کریں گے، تقدیر جو ہوتی رہے۔ کہاں تقدیر کہتی ہے کہ لوگ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ، انہوں نے بٹھایا کہ لوگ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے۔ اس لیے پروفیسر صاحب کا پڑھوں، وہ کہتے ہیں کہ سارے جرموں کی اگر ابتدا تم معلوم کرو نا تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ساری بربادی جو ہے اسی سے مرلائیت کی بھی تردید کی۔ یہ 84 سبق۔ میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم زندہ ہے، مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو 41 ہجری میں رائج ہو گئی، اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدار علیہ بن گئی، چلی آ رہی، بس وہ کام چلتا آ رہا، رکا نہیں، بند نہیں ہوا۔ آگے پڑھوں پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر وغیرہ کے مسئلے چل پڑے، کہاں تھے یہ مسئلے؟ دین کا تھا 220 صفحہ۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آیتیں پہلے بھی پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، بلکہ تقدیر سے مسلمان دلیر۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے۔ عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے، وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے، اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔
نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں. رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے. ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو پورا کیے ہوئے ہیں. کچھ تقدیر طلب تقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں. کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں. لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں. حیوان کی سطح پر، حیوان کی سطح پر، حیوان کی سطح پر گزر آ چکا. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً. یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں. اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے. ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے. صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے. خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سواد. اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں. شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض. ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. کوئی مسئلہ نہیں تھا دین میں. لوگ تکبیر بھی جانتے تھے اور تلواریں اٹھائی ہوئی تھی، جہاد کرتے تھے. کون مانتا تھا کہ تکبیر ہے اس لیے آرام سے بیٹھ جاؤ؟ انہوں نے بٹھایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مدینہ تو رسول کو برباد کیا، بیت اللہ جلا دیا. جب قیامت آئی مسلمانوں میں کہ کیا کر رہے ہو؟ مسلمان کہلا کر اب کوئی شے رہے گی جس کا تم احترام کرو گے؟ صحیح مسلم میں اٹھا لو، یزیدی لشکر نے بیت اللہ شریف جلا دیا، 3 دن مدینہ منورہ برباد کیا، مہاجر انصار قتل کر دیے سارے لوگوں کا. بولو جس نے بولنا، اور خاندان رسالت تباہ کر دی. تو یہ مسئلہ بنا دیا کہ نہیں ایسا ہی لکھا تھا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، خدا نے ایسے ہی لکھ رکھا. اس پر امام حسن بصری نے کہا کہ کذب آداب، یہ خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جرم خدا کے منہ پر ملنا چاہتے ہیں. وہاں سے یہ بحث چل پڑی، جبر و قدر. یہ سیاست نے چلائی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. تقدیر اللہ کے